السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ آج میں آپ کے لیے ملک احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی کافی پسند آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری کہانی کو سن رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا اور آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا۔ میں اس وقت شہر کے ایک مضافاتی تھانے کا SHO تھا۔ ایک صبح نمبردار اور پٹواری تھانے میں آئے، اطلاع لائے کہ گاؤں سے 400-500 گز دور ویران علاقے میں ایک لاش برآمد ہوئی ہے۔ معلوم نہیں مرد ہے یا عورت، لاش دبی ہوئی ہے، صرف ایک ہاتھ باہر ہے، ہاتھ کی ہڈیاں ننگی ہیں، گوشت کھایا ہوا ہے۔ میں اسی وقت 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جس جگہ لاش دبی ہوئی تھی وہ تھانے سے 1.5 میل دور تھی۔ اس جگہ سے سب سے قریب جو گاؤں تھا اس کا وہاں سے فاصلہ 2 یا 2.5 فرلانگ تھا۔ علاقہ ویران تھا، 1-1 اور 2-2 فٹ اونچی جھاڑیوں سے یہ علاقہ بھرا ہوا تھا۔ درخت بھی بہت تھے، یہ بنجر علاقہ تھا، کھیتیاں گاؤں کی دوسری طرف تھی۔ اس بنجر علاقے میں پرندوں کا شکار کھیلنے کے لیے شہر سے اناڑی شکاری آیا کرتے تھے۔ میں نے لاش کا ہاتھ دیکھا جو کسی گیدڑ یا اود بلاؤ نے مٹی سے نکال کر تھوڑا سا کھا لیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے لاش کے اوپر سے مٹی ہٹانے کو کہا اور میں خود علاقے میں تیز تیز قدم اٹھاتا گھومنے پھرنے لگا۔ یہ اسی قسم کا ایک قتل تھا جس کی گواہی لاش اور زمین دیا کرتی ہے، لیکن یہ کام پتھر سے دودھ نکالنے کے برابر ہوتا ہے۔ میں زمین سے گواہی لینے کے لیے زمین پر نظریں گاڑے گھوم پھر رہا تھا۔ لاش سے 60-70 گز دور سے ایک پگڈنڈی گزرتی تھی، اس پر گیا تو زمین نے میری نظروں کو وہیں روک لیا۔ میں رک گیا اور سوچنے لگا کہ زمین جھوٹ بول رہی ہے یا سچ۔ اگر زمین سچ بول رہی ہے تو یہ لاش کسی شہری کی ہوگی، دیہاتی کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ابھی لاش نہیں دیکھی تھی، ابھی یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مرد ہے یا عورت۔ میں نے پگڈنڈی کی خاموش زبان سن لی اور اس کی گواہی اپنی آنکھوں میں اور ذہن میں محفوظ کر لی۔ میں اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ پولیس مین کی نظر عام لوگوں کی نظروں سے بہت ہی مختلف اور تیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات گھاس کا ایک تنکا جو انسانوں اور حیوانوں کے لیے صرف گھاس ہوتا ہے، تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کے لیے سونے جتنا قیمتی ہوتا ہے اور ایک آدمی کو پھانسی چڑھا سکتا ہے۔ کچھ ایسی ہی گواہی پگڈنڈی نے دی۔ میں بہت تیز قدم اٹھاتا لاش تک گیا۔ لاش ننگی کر دی گئی تھی، ابھی باہر نہیں نکالی گئی تھی۔ اس کے اوپر سے مٹی جھاڑ دی گئی تھی۔ گڑھا جو اس کے لیے کھودا گیا تھا مشکل سے 2 فٹ گہرا تھا۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا، میرے سامنے ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ چہرہ سوجنا شروع ہو گیا تھا، منہ اور آنکھیں ذرا ذرا کھلی تھیں۔ جوان لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ موسم سرد تھا، اس لیے لاش زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی خوبصورت تھی، بدن پر صرف قمیض تھی جو ریشمی کپڑے کی تھی، شلوار نہیں تھی، دوپٹہ بھی نہیں تھا، پاؤں میں سینڈل نہیں تھے، سینڈل دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی بلا شک و شبہ شہری تھی۔ قمیض کا کپڑا قیمتی اور رنگ چاکلیٹ تھا۔ لاش کا رنگ لاشوں کی طرح تھا، لیکن اس کی زندگی والے رنگ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ لڑکی گورے رنگ کی تھی۔ میری نظروں کے مطابق اس کی عمر زیادہ 26 سال ہوگی۔ شلوار کی غیر موجودگی سے میری یہ رائے غلط نہیں ہو سکتی تھی کہ قتل کی یہ واردات جنسی جرم ہے۔ لاش کے کانوں میں، گلے میں، بازوؤں اور انگلیوں میں زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی۔ گیدڑوں وغیرہ نے ایک ہاتھ باہر نکال کر کھا لیا تھا، شاید اس ہاتھ کی کسی انگلی میں انگوٹھی ہو۔ یہ دایاں ہاتھ تھا، بایاں ہاتھ گڑے میں تھا، وہاں بھی انگوٹھی نہیں تھی۔ مجھے گڑے سے صرف ایک چیز ملی، یہ ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ لڑکی قمیض کے کپڑے کے مطابق امیر گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی زیور نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ رہزنی کی واردات ہے۔ اس طرح یہ 3 جرائم کی واردات تھی: اغوا یا رہزنی، آبروریزی اور قتل۔ یہ کام پیشہ وروں کا ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے لاش باہر نکلوا کر گاؤں سے منگوائی ہوئی چارپائی پر رکھوائی، سر سے پاؤں تک ہر طرف سے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ جسم پر ضرب یا زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، خراش تک نہیں تھی، گردن کے گرد رسی یا انگلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ گلا نہیں کھونٹا گیا۔ سر پر ہاتھ پھیرا ابھرا ہوا کوئی نشان نہیں تھا جو چوٹ کی گواہی دیتا۔ میری رائے میں لڑکی کی موت کا باعث وہ تشدد تھا جو لڑکی سے کیا گیا اور اس سے اس کی حرکتیں قلب بند ہو گئی۔ اس صورت میں مجرم 1 سے زیادہ تھے، اتنے زیادہ کہ لڑکی زندہ نہ رہ سکی۔ میں نے تماشائیوں کو جو سب کے سب دیہاتی تھے وہاں سے دور ہٹا دیا تھا۔ دونوں کانسٹیبلوں سے کہا کہ ہر طرف جا کر شلوار اور دوپٹہ تلاش کریں یا کوئی ایسی چیز دیکھیں جو اس لڑکی کے جسم سے اتری ہو۔ اس دوران میں نے نمبردار پٹواری کے بیان قلم بند کیے۔ جس آدمی نے سب سے پہلے
लाश की निशानदही की थी, उसके बयान लिए और लिखे, ज़रूरी कागजी कार्रवाई की, अंगूठे लगवाए। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया होगा। कांस्टेबल आ गए। उन्हें टूटी हुई कांच की चूड़ियों के 3 टुकड़ों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। जहां से ये टुकड़े मिले मैं वहां गया। मिट्टी के निशान बताते थे कि यहाँ जरूर कोई लेटा रहा है। पाँव के निशान बहुत थे, मगर इतने गडमड के पहचाने नहीं जाते थे। वारदात उसी जगह हुई थी। वहां से पाँव के जो निशान चले वो भी इतना ही पहचाने जा सके कि यहाँ से कोई गुजरा है। निशान वाज़ेह नहीं थे, सिर्फ इतना सा सुराग मिला कि लड़की पर तशद्दुद किस जगह किया गया है। ये सुराग मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था, बस ऐसे ही था कि दरिया में से कतरा किसी प्यासे के मुंह में डाल दो। मेरे इस शक की तायीद हो गई कि ये अबरूरेजी और कत्ल की वारदात है। मैंने चूड़ियों के 3 टुकड़े जेब में डाल लिए। लाश उठवाकर थाने में भेजी। मैं खुद पीछे रह गया। नंबरदार को खुफिया हिदायत दी, मुखबरों को अपना काम शुरू करने को कहा और मैं थाने चला गया। मेरे जहन में पगडंडी की गवाही के सिवा और कुछ भी नहीं था। देहातियों का काम तो आसान था, उन्होंने गड़ा मुर्दा उखाड़ कर दिखा दिया था। अब मुझे जमीन की तह से मुजरिमों को निकालना और अदालत में खड़ा करना था। पहले तो मैं खुश था कि ये लाश किसी देहाती की होगी और ये खानदानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया होगा। ऐसे कत्ल के केसों की सुराग रसानी बहुत आसान होती है, मुखबर फौरन पता चला लेते हैं, मगर इस केस में शहरियों ने अपनी एक लाश देहाती इलाके में लाकर दबा दी थी। अब मुझे समंदर में डूबी हुई चींटी को ढूंढना था। मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई, वो ये थी कि शहर के किसी न किसी थाने में किसी जवान लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई होगी। अगर लड़की का पता मिल जाए तो मुजरिम के घर तक पहुंचना कदरे आसान हो जाएगा। दूसरी सूरत यह थी कि जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त मिल जाएगी। जराइम पेशा लोगों से हम इकबाल जुर्म करा लिया करते थे। इस फहरिस्त में जिनसी जराइम के पेशावरों के भी नाम थे। थाने जाकर मैंने लाश की कमीज सामने से फाड़कर उतरवा ली। लाश से कमीज फाड़े बगैर नहीं उतारी जा सकती। फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और टेलीफोन पर बैठ गया। 1 घंटा सर्फ करके तमाम थानों से और पुलिस हेडक्वार्टर से पूछा कि किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं आई। हर जगह से जवाब मिला नहीं। ये जवाब सुनकर मैं बड़ी सबर आजमात तफ्तीश के लिए तैयार हो गया। फोटोग्राफर का इंतजाम करके अस्पताल भेज दिया ताकि लड़की के चेहरे की तस्वीर निहायत साफ लेकर 5-6 कापियां बना दे। लाश को 4-5 रोज अस्पताल के सरखाने में रखने का भी इंतजाम किया और मैं सर पकड़ कर बैठ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक ना आई तो मैं अस्पताल चला गया। मौत का बायस मालूम नहीं हो रहा था। एक अंग्रेज स्पेशलिस्ट देख रहा था। बहुत इंतजार के बाद रिपोर्ट मिली। लड़की की मौत सांस रुकने से वाक़या हुई थी। गला नहीं घोंटा गया था। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मुंह और नाक पर हाथ या कपड़ा दबाकर सांस रोका गया हो। लड़की का मज़हब मालूम नहीं हो सका। उसकी उम्र 25 साल के लगभग बताई गई। वो कंवारी नहीं थी, यानी शादीशुदा थी। डॉक्टरों के मुआयने के मुताबिक उसने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। उसे 3 रोज पहले कत्ल किया गया था। इस रिपोर्ट ने मेरे एक बहुत पेचीदा मुश्किल हल कर दी, एक बहुत पेचीदा मुश्किल पैदा कर दी। डॉक्टर ने लिखा था कि मौत से पहले लड़की पर मुजरिमाना हमला नहीं किया गया। तशद्दुद के कोई आसार नहीं मिले। मेरे सामने जो सवाल आए वो ये थे, अगर लड़की पर मुजरिमाना हमला नहीं हुआ तो शलवार कहाँ गई? लड़की के जेवरात यकीनन उतारे गए हैं, जो किसी पेशावर मुजरिम का काम है। क्या वो मुजरिम इस कदर शरीफ था कि इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को उसने बहन का दर्जा देकर उसकी इज्जत पर हाथ ना डाला? लड़की को मरे 3 दिन हो गए थे, यानी 3 दिन और 3 रातें वहां पड़ी रही, मगर सिर्फ एक हाथ खाया गया। गीदड़ों या ऊदबलाओं ने लाश खोद कर क्यों ना ली? क्या यूं हुआ होगा कि लड़की को घर में कत्ल किया गया और तीसरे रोज यहाँ दफन किया गया? ये एक हाथ ऊपर किस तरह और क्यों रहा? शहर की लड़की इतनी दूर वीराने में क्यों गई? क्या उसे जबरदस्ती ले जाया गया या कत्ल करके ले जाया गया? पगडंडी ने खामोश सी गवाही दी थी कि लड़की को वहां तक ले जाया गया। यह मालूम करना था कि मुर्दा ले जाया गया या जिंदा। क्या उसे सिर्फ कत्ल करना मकसूद था? अगर मकसद यही था तो शलवार और जेवरात कहाँ गए? लड़की थी कौन? लाश सरधाने में रखवा दी गई। फोटोग्राफर ने उसी शाम मुझे लड़की के चेहरे के फोटो दे दिए, जो मैंने तमाम अखबारों को इस हिदायत के साथ भिजवा दिए कि कल सुबह के अखबार में ज़रूर शाया किए जाएं। सुबह अखबार आए, फोटो छप गए थे। नीचे लिखा गया था कि उस लड़की के वारिस अस्पताल के सरधाने में लाश शिनाख्त कर सकते हैं। मुझे ये खदशा था कि लाश का चेहरा कुछ फूल गया था, इसलिए वारिस फोटो से शिनाख्त नहीं कर सकेंगे। दूसरे दिन रेडियो से भी ऐलान कराया गया, लड़की का हुलिया बयान किया गया, मगर वो दिन, अगले दिन और उससे भी अगले दिन कोई ना आया। अस्पताल से ये इतला आई कि लाश चूंकि पहले ही फूलनी शुरू हो गई थी, इसलिए सरधाने में ये ज्यादा दिन नहीं रखी जा सकती, खराब हो रही है। मुझे लाश वहां से उठवानी पड़ी। मजहब का कुछ पता न था। मैंने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करा दी। इससे मुझे ये सुकून जरूर हुआ कि लड़की का कोई वारिस सामने नहीं आया। हो सकता है ये केस गोल ही हो जाए।
لیکن لڑکی لاوارث تو نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اسے کسی دور دراز شہر سے نہ لایا گیا ہو۔ اس کے ساتھ یہ خیال آیا کہ یہ لڑکی طوائف ہی تو نہیں۔ میں اس لائن پر سوچنے لگا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے طوائفوں کے علاقے کے تھانے دار کو ٹیلی فون کیا۔ وہ ہردیال سنگھ تھا، میرا دوست تھا۔ میں اسے پہلے بھی پوچھ چکا تھا اسے کہ اس کے تھانے میں کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو نہیں آئی۔ اب اس کے ساتھ پھر بات ہوئی تو اس نے پوچھا، پتہ نہیں چلیا وہ کدی کاکی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون تھی۔ ہردیال سنگھ نے مجھے ایک دانشمندانہ مشورہ دیا، کہنے لگا، احمد جارا میری گال سن، پہلا تو ہاں پتہ کر جے او کدی کاکی ہے، پھر تینوں پتہ چل جائے گا او کون سی گی۔ میں نے اسے پوچھا ہردیالے او کاکی تیری تے نہیں سی؟ ہردیال سنگھ نے مجھے نہایت دلچسپ گالی دی۔ وہ میری بات سمجھا نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہارے علاقے کی طوائف تو نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا، وعدہ کیا کہ کل تک مجھے پکی خبر دے گا۔ مجھے شک تھا کہ کوئی امیر زادہ رقابت کے جوش میں لڑکی کو قتل کر گیا ہے، مگر ہردیال سنگھ نے دوسرے دن یہ اطلاع دے کر میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ احمد جارا میرا ٹوٹل تے پورا ہے، اس کے علاقے کی تمام طوائفین جن میں اعلیٰ درجے کی بھی تھیں پوری تھیں، کوئی بھی لاپتہ نہیں تھی۔ اسی دن کا 1:30 بجا ہوگا کہ 2 دیہاتی دوڑے تھانے میں آئے۔ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے عید یا شادی کے موقع پر پہنے جاتے ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ ان کے گاؤں میں ایک لڑکی کی شادی ہے، بارات آنے والی ہے۔ لڑکی کی برادری کے کچھ لوگ بارات پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لڑکی والوں نے انہیں رشتہ دینے سے انکار کیا تھا۔ بارات دوسرے گاؤں سے آ رہی ہے۔ ادھر بھی اطلاع پہنچ گئی ہے کہ باراتی کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر آ رہے ہیں۔ ان دونوں کو نمبردار نے بھیجا تھا۔ یہ اسی گاؤں سے آئے تھے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ وہاں سے 2-2.5 فرلانگ دور ہے۔ میں نے 6 کانسٹیبل ساتھ لیے اور نقص امن کے خطرے کو دبانے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا۔ گاؤں میں گیا تو بہت سے لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ معمولی سے کسانوں کا گاؤں تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ ہمارے لیے اچھی قسم کی چارپائیاں باہر نکال دی گئیں اور اوپر بستر بچھا دیے گئے۔ نمبردار موجود تھا۔ میں نے مطلوبہ پارٹی کے چند آدمیوں کو بلایا، انہیں ڈرایا دھمکایا۔ بارات 2 میل دور سے آ رہی تھی۔ گاؤں کے ایک آدمی کو ادھر یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ لوگ لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کے بغیر آئیں۔ وہاں فضا واقعی خون خرابے والی تھی۔ میں نے احتیاط کے طور پر حملے کی تیاری کرنے والی پارٹی کے 3 سرگنوں کو پابند کر لیا۔ یہ سب مسلمان تھے جو لڑائی جھگڑے سے دل بہلایا کرتے تھے۔ بہرحال ضروری کارروائی جو محض زبانی تھی کر کے میں نے سب کو وہاں سے اٹھا دیا۔ سرگنوں سے کہا کہ وہ ابھی تھانے چلے جائیں اور وہاں بیٹھیں۔ تماشائی ادھر ادھر ہو گئے تو میں عورتوں اور بچوں کو دیکھنے لگا۔ سب نے رنگا رنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ عورتوں کے کپڑے بہت شوق تھے، بھڑکیلے اور گہرے رنگ کے کپڑے جو ہاتھ سے سستے تھے۔ ان دنوں ٹاسا بہت چلتا تھا۔ یہ اکڑا ہوا مصنوعی ریشم جو چمک دیتا تھا، یہ سستا ہوتا تھا۔ دیہاتی یہی کپڑا پہنا کرتے تھے کیونکہ ان میں شو اور شوخی زیادہ اور قیمت کم ہوتی تھی۔ ایسے کپڑے یہ عورتیں عیدوں پر یا شادیوں پر پہنا کرتی تھیں۔ مجھ سے تقریباً 15 گز دور ایک درخت کے نیچے 6 عورتیں اور کچھ بچے کھڑے تھے۔ ان سب میں کوئی خاص بات نہیں تھی کہ میں انہیں غور سے دیکھتا۔ ان پر اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی تو ایک عورت نے میری نظروں کو بالکل اسی طرح جکڑ لیا جس طرح لاش برآمد ہوتے وقت پگڈنڈی نے میری نظروں کو جکڑ لیا تھا۔ اس کا رنگ دوسری عورتوں کی نسبت صاف تھا، جسم بہت اچھا تھا۔ باقی عورتوں نے بال اس طرح گوندھ رکھے تھے کہ کوئی بال دوپٹے سے باہر نہیں تھا، لیکن اس عورت نے کن پٹیوں سے کچھ بال کانوں سے آگے کو کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اچھے لگتے تھے۔ وہ جوان بھی تھی، وہ شوخ بھی نظر آتی تھی، مگر میں نے اسے غور سے اس وجہ سے نہیں دیکھا کہ دوسریوں کی نسبت اس میں کشش تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی شلوار اکڑے ہوئے ٹاسے کی نہیں تھی بلکہ قیمتی کپڑے کی تھی، اور اس کا دوپٹہ بھی قیمتی تھا۔ البتہ اس کی قمیض دیہاتی ذوق کے عین مطابق تھی۔ یہ لوگ شوخ رنگ پسند کیا کرتے تھے، مثلاً گہرا سرخ، گہرا سبز اور جامنی وغیرہ۔ اس عورت کی قمیض تو دیسی ہی تھی، لیکن شلوار اور دوپٹے کا رنگ دیہاتی ذوق سے بہت دور تھا۔ رنگ کے علاوہ شلوار کے کپڑے کی ڈھلک بتاتی تھی کہ یہ عورت کھاتے پیتے گھرانے کی ہے، اس کا ذوق شہری ہے، مگر قمیض بھانڈا پھوڑ رہی تھی۔ اچانک شلوار اور دوپٹے کے رنگ نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی۔ رنگ چاکلیٹ تھا۔ میری نظروں کے سامنے لاش کی قمیض آ گئی۔ قمیض پر ہلکے ہلکے اور ایک دوسرے سے دور دور پھول تھے اور اس کی زمین چاکلیٹ رنگ کی تھی۔ مجھے شلوار اور دوپٹے کی تلاش تھی۔ دونوں چیزیں میرے سامنے تھیں۔ میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اس انداز سے ٹہلتا ان عورتوں کی طرف جانے لگا جیسے میں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ حوالدار جگن ناتھ میرے ساتھ تھا۔ میں اس کے ساتھ غیر متعلق سی باتیں کرتا رہا۔ عورتیں ذرا ایک طرف ہو گئیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، شادی مبارک سونیو، فکر نہ کرو، اب دنگا فساد نہیں ہوگا۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے کانٹے تھے جو صرف شہری لڑکیاں استعمال کیا کرتی تھی۔ دیہات کی عورتیں کانوں میں اتنے لمبے لمبے کانٹے ڈالا کرتی تھیں جو کندھوں پر پڑتے تھے اور یہ چاندی کے ہوتے تھے، مگر اس عورت کے کانٹے نفیس ذوق کا پتہ دیتے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس عورت کا ذوق اتنا نفیس ہو۔ اس عورت نے مجھے مزید شک میں اس طرح ڈالا
کہ جب ان عورتوں کے قریب گیا تو وہ پیچھے ہٹ کر دوسری عورتوں کے پیچھے چھپ گئی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں ایک طرف کو ٹہلتا گیا۔ جگن ناتھ کے علاوہ نمبردار بھی میرے ساتھ تھا اور چند آدمی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے نمبردار کو لگ لے جا کر اس سے پوچھا، نسواری دوپٹے اور شلوار والی عورت کون ہے اور کیسی ہے؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے حلیہ بتایا تو وہ مسکرایا۔ وہ شاید میرے کردار سے بھی واقف نہیں ہوا تھا۔ رازداری سے بولا، دانا ہے حضور، آپ حکم کریں۔ میں جانتا تھا کہ نمبردار تھانے داروں کو کیسے کیسے طریقوں سے خوش کیا کرتے ہیں۔ میں نے اسے بالکل نہیں کہا کہ یہ دانا مجھے چاہیے یا یہ کہ میں بڑا شریف آدمی ہوں۔ وہ تھانے دار کمزور سمجھا جاتا ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہو جائے کہ وہ شریف آدمی ہے۔ ڈاکوؤں اور قاتلوں کو پکڑنے اور اقبال جرم کرانے کے لیے شرافت نقصان دیتی ہے۔ تھانے دار شریف بھی ہوتے ہیں لیکن زبان کے گندے ہوتے ہیں، جو نہایت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر نمبردار سے پوچھا، یہ دانا کس کا ہے؟ نکاح تو اس کا بکو سے ہوا ہے لیکن ہے اڑتا پنچھی۔ نمبردار نے جواب دیا، اس عورت کا نام آمنہ بی بی ہے، لوگ اسے امو پکارتے ہیں۔ 3 سال پہلے اس کی شادی اس گاؤں میں ہوئی تھی جہاں سے آج بارات آ رہی ہے۔ 1 سال بعد اسے بد چلنے کے شبے میں طلاق مل گئی تھی۔ 1 سال گھر بیٹھی رہی، پھر بکو نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ 1 سال ہو گیا ہے۔ لڑکی شو باز ہے، آنکھوں سے باتیں کرتی ہے، شکاری عورت ہے۔ اس کے خاوند بکو کے متعلق نمبردار نے بتایا، آدمی ٹھیک نہیں، کھیتی باڑی کرتا ہے اور واردات کرنے سے بھی نہیں ڈرتا، جوا بھی کھیل لیتا ہے، لٹھ باز ہے، چاقو چلا لیتا ہے۔ اس کا ریکارڈ صاف ہے۔ آپ کے اس تھانے میں آنے سے پہلے 3 دفعہ مشتبہ بٹھایا گیا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ نکل آیا۔ یہ ضرور ہے کہ پیشہ چوری چکاری اور جوا نہیں ہے۔ آدمی استاد ہے مگر اب بیوی نے اسے دبا لیا ہے۔ اس میں پہلی والی شرافت اور شوخی نہیں رہی، اب تو سر بھی اونچا نہیں کرتا۔ نمبردار نے بکو اور امو کی 3-4 کہانیاں سنائی اور ثابت کیا کہ دونوں شریف نہیں ہیں۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، میرا مسئلہ حل ہونے کی صورت پیدا ہو رہی تھی۔ امو کی شلوار اور دوپٹہ اور کانٹے بتا رہے تھے کہ یہ مقتولہ کے جسم سے اترے ہیں۔ قمیض اتارنی مشکل تھی اس لیے نہیں اتاری گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ شہری لڑکی اتنی دور کس طرح آئی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دیہاتی آدمی اسے شہر سے برگلا لایا ہو۔ صرف ایک صورت سمجھ میں آتی تھی کہ بکو شہر کے جرائم پیشہ گروہ کا آدمی ہے۔ بہرحال جو کچھ تھا اسی گاؤں میں یا بکو کے گھر میں تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ مجھے بکو کے گھر لے چلو۔ بکو کے گھر کے سامنے میں نے نمبردار اور حوالدار جگن ناتھ کو باہر کھڑا رہنے کو کہا اور اکیلا اندر گیا۔ سین میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے آواز دی تو بکو اندر سے نکلا، دوڑ کر میرے گھٹنے چھوئے اور ہاتھ ملایا، دوڑ کر چارپائی اٹھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، امو کہاں ہے؟ اس نے کہا اندر ہے۔ میں نے کہا باہر بلاؤ۔ کیوں سرکار؟ بکو نے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم غریبوں سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے؟ ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں سرکار۔ کچھ نہیں ہوا بکو، میں نے دوستوں کی طرح پیار سے کہا، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ تم سے اور تمہاری بیوی سے 2-3 باتیں پوچھنی ہے، پھر چلا جاؤں گا، گھبراتے کیوں ہو؟ چلے کیوں جائیں گے سرکار؟ اس نے میرے گھٹنے چھو کر کہا، ہم سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ بلاتا ہوں سرکار، آپ کی باندھی ہے، سرکار کے قدموں میں بیٹھے گی۔ وہ امو کو بلانے کی بجائے بولتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ جیسے وہ اسے بلانے میں دانستہ دیر کر رہا ہے۔ میں نے آواز دی، امو باہر آؤ۔ بکو اٹھ کر اندر کو دوڑا۔ پھر بھی انہوں نے باہر آتے کچھ وقت لگایا۔ میں نے امو کو دیکھا، اب اس کا دوپٹہ چاکلیٹ رنگ کا نہیں تھا اور نہ ہی شلوار چاکلیٹ تھی۔ کانوں میں چھوٹے بندوں کی بجائے چاندی کے بڑے بڑے کانٹے تھے۔ اس کی شلوار قمیض کے ساتھ کی تھی اور دوپٹہ دیسی ریشم کا جسے ذرا سا کھینچو تو تار تار ہو جائے۔ یہ تھی اصلی دیہاتی پسند۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور بکو سے کہا کہ وہ دور کھرلی کی دوسری جانب جا کر کھڑا ہو جائے۔ امو میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھیں اور دھیمی آواز میں کہا، یہ چوڑیاں کیوں نہیں اتاری؟ وہ گھبرا تو گئی لیکن عورت تیز تھی، کہنے لگی، یہ چوڑیاں میں نے شہر سے خریدی تھیں۔ ان چوڑیوں کے 4 ٹکڑے میرے پاس موجود تھے جو میں تھانے میں اپنی میز کی دراز میں رکھ دیے تھے۔ ایک ٹکڑا مجھے لاش والے گڑھے سے ملا تھا اور 3 ٹکڑے کانسٹیبلوں کو گڑھے سے دور سے ملے تھے۔ جب میں نے انہیں کہا تھا کہ شلوار اور دوپٹہ تلاش کرو اور جو چوڑیاں ٹوٹی نہیں تھی وہ امو کی کلائیوں میں تھیں۔ یہ کانچ کی باریک باریک اور عمدہ قسم کی چوڑیاں تھیں اور رنگ نہایت دلکش تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ چوڑیاں بھی لاش پر سے اتاری گئی تھیں۔ میں نے امو سے پوچھا، نسواری دوپٹہ اور شلوار کیوں اتار دیا؟ وہ تمہیں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے فوراً جواب دیا، لوگ جلتے ہیں۔ یہ شلوار اور دوپٹہ مجھے خاوند نے شہر سے لا دیا تھا۔ شلوار شہر کے درزی سے سلوائی تھی۔ 6 مہینے شاید ہو گئے ہیں۔ مجھے زیادہ سوال جواب کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے امو سے کہا کہ وہ اندر چلی جائے۔ وہ چلی گئی تو میں نے بکو کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کہا، تمہاری بیوی تو بہت چالاک ہے لیکن بات چھپا نہیں سکی۔ میں نے جو پوچھا اس نے صاف بتا دیا۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ مشتبہ ہمارے سوال کا جواب دے تو ہم جواب پر ہی غور کریں اور اگلا سوال پیدا کریں۔ بات سوال کر کے مشتبہ یا ملزم کے الفاظ نہیں سنے جاتے بلکہ اس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر کیا رنگ آتا اور جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ جو بدلتا ہے وہ ہمارے سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے۔ میں نے بکو کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ سیاہ تھا جس کی تبدیلی نظر نہیں آ سکتی تھی، البتہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں نے جو حرکت کی اس سے مجھے جواب مل گیا۔ اس نے بے چینی سے میری طرف دیکھا، پھر یک لخت بولا، سرکار ایسی کون سی بات ہے جو بیوی بتا رہی ہے؟ ہم نے کیا کیا سرکار؟
قتل؟ وہ بدک کر پیچھے ہٹ گیا، بولا قتل؟ کس کا قتل سرکار؟ ہم سرکار کے غلام، حکم کے بغیر مکھی بھی نہیں مارتے۔ سنو بکو، میں نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا، 2 روز بعد جو اقبال جرم کرو گے وہ آج ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ مال تمہارے گھر سے ابھی برآمد ہوگا، لاش برآمد ہو چکی ہے۔ دوستوں کی طرح مان جاؤ، تم ضرور تھانے چل کر میرے ہاتھ سے الٹا لٹکو گے اور مرچوں کی دھونی لوگے۔ یاد رکھو، جب تک بکو گے نہیں تم چھت سے لڑکتے رہو گے نیچے، میں آگ میں مرچیں پھینکتا رہوں گا۔ میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے 3rd ڈگری کا طریقہ کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر روحانسی آواز میں کہا، سرکار قرآن پر ہاتھ رکھوا لو، میں کسی کو قتل نہیں کیا، میرے اندر کوئی مال نہیں۔ غور سے سنو بکو، میں نے کہا، تم قرآن پر ہاتھ نہ رکھو۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر تمہارے ساتھ وعدہ کروں گا کہ تمہیں اس کیس میں سے اس طرح نکالوں گا جس طرح مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ تم اپنے ساتھی پکڑوا دو، میں تمہیں سلطانی گواہ بنا دوں گا، بس گواہی دے کر گھر آ جاؤ گے ورنہ پھانسی چڑھو گے۔ اس کا سارا جسم اس طرح کانپنے لگا جیسے اسے دورہ پڑ گیا ہو۔ میں نے اسے سہارا دینے کے لیے پھر کہا کہ اس کے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ وہ سلطانی گواہ بن جائے، مگر اس کا جسم کانپتا رہا اور بات کرنے لگا تو اس کی زبان بھی کانپ رہی تھی۔ میں نے جگن ناتھ اور نمبردار کو اندر بلایا اور جگن ناتھ سے کہا کہ 2 کانسٹیبلوں کو گاؤں میں رہنے دے اور باقی کو اپنے ساتھ تھانے لے جائے۔ گاؤں کے ان 3 آدمیوں کو جنہیں میں نے تھانے بھیج دیا تھا میرے آنے تک وہیں بٹھائے رکھے۔ نمبردار ایک بزرگ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں بکو کو اندر کمرے میں لے گیا۔ امو چارپائی پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نمبردار اور بوڑھا بھی باہر تھے۔ بکو نے میرا بازو پکڑ لیا اور بہت آہستہ سے بولا، انہیں باہر نکال دے سرکار، پہلے میری بات سن لیں۔ اللہ پاک کی قسم کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے اسے موقع دینے کے لیے ان دونوں کو باہر نکال دیا۔ بکو اپنی بیوی کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے امو کو باہر بھیج دیا۔ میں چارپائی پر اور بکو فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے جو لمبا چوڑا بیان دیا وہ متصراً اس طرح ہے کہ 6-7 روز پہلے کا ذکر ہے۔ بکو آدھی رات سے پہلے گاؤں سے اپنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ چاندنی رات تھی۔ گاؤں سے 2 فرلانگ دور اسے ایک عورت کی لاش پڑی نظر آئی۔ اس کا جسم ابھی تک گرم تھا اور ابھی اکڑا بھی نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس جگہ سے ابھی بہت دور تھا کہ اس ویرانے میں اسے ایک موٹر کی آواز سنائی دی تھی۔ کوئی بتی نظر نہیں آئی تھی۔ بکو سوچتا رہا کہ اس طرف موٹر کا کیا کام۔ پھر آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد موٹر کی آواز پھر سنائی دی اور یہ آواز دور جاتے جاتے ختم ہو گئی۔ یہاں تک بکو کا بیان میرے لیے قابل قبول تھا۔ وہاں تک کہ کار ضرور آئی تھی۔ پگڈنڈی نے مجھے یہی گواہی دی تھی۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جب دیہاتی لاش سے مٹی ہٹا رہے تھے تو میں ارد گرد کے علاقے میں گھومتا ہوا پگڈنڈی تک چلا گیا تھا اور وہاں میری نظریں پگڈنڈی پر جم گئی تھیں۔ مجھے وہاں کار کے ٹائروں کے نشان نظر آئے تھے۔ ایک نشان اور بھی تھا جو میں نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ نمبردار اور گاؤں کے 3 آدمیوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 3-4 دن گزرے، رات کے وقت انہوں نے اس علاقے میں موٹر گاڑی کی آواز سنی تھی۔ بتی نظر نہیں آئی تھی۔ بکو کا یہ بیان بھی میرے لیے قابل قبول تھا کہ لاش ابھی گرم تھی اور اکڑی بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی کو تھوڑی دیر پہلے قتل کیا گیا تھا۔ کار میں اس کا سانس روکا گیا یا باہر لا کر روکا گیا اور لاش وہیں پھینک کر کار چلی گئی۔ اب یہ سوال تھا کہ شلوار، دوپٹہ اور زیور بکو کی بیوی تک کس طرح پہنچے۔ بکو نے بتایا کہ وہ لاش کی اطلاع نمبردار کو دے کر ہی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ اس پر شک کیا جائے یا وہ گواہ کی حیثیت سے پیشیاں بھگتتا رہے۔ چاندنی میں اسے لڑکی کے کانوں کے بندے چمکتے نظر آئے، جیسا کہ نمبردار نے مجھے بتایا تھا کہ بکو شریف آدمی نہیں ہے اور واردات کرنے سے بھی نہیں گھبراتا۔ میں بکو کا یہ بیان سن کر حیران نہ ہوا کہ اس نے لاش کے کانوں سے دونوں بندے اتار لیے۔ گلے میں سونے کی زنجیر اور اس کے ساتھ سونے کا پتہ تھا جس کا سائز 1 روپے کے سکے جتنا تھا۔ ایک انگوٹھی دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں تھی اور ایک بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں۔ بکو نے یہ تمام چیزیں اتار لیں اور بہت تیز چلتا گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی جاگ اٹھی۔ بکو نے دیا جلایا اور زیورات بیوی کے ہاتھ میں دے دیے۔ بیوی کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے بکو سے پوچھا کہ یہ چیزیں وہ کہاں سے لایا۔ اس نے بتایا کہ ایک لاش سے اتار لایا ہوں۔ یہ سن کر امو گھبرا گئی۔ ایک تو اتنے سارے زیور نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، دوسرے لاش کا سنا تو دماغ زیادہ خراب ہو گیا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اجڑ دیہاتی تھی، اس لیے کوئی بہتر ترکیب نہ سوچ سکے۔ امو نے بکو کو مشورہ دیا کہ لاش کو کہیں دبا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل صبح جب لاش کی رپورٹ پولیس کو ملے تو پولیس تمہارے کھرے پر ہمارے گھر پہنچ جائے۔ وہاں لاش نہ ہوئی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی قتل ہوا ہے اور اس کا زیور ہمارے پاس ہے۔ بکو کو یہ بات پسند آ گئی۔ اس نے امو سے کہا کہ اس کے ساتھ چلے تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے۔ انہوں نے زیورات ٹرنک میں رکھ دیے، کدال اٹھائی اور گاؤں سے نکل گئے۔ گاؤں کے لوگ بے ہوشی کی نیند سویا کرتے ہیں۔ سردیوں کی راتیں تھی، سب لوگ اندر سوئے ہوئے تھے، باقی علاقہ ویران تھا۔ پکڑے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں لاش تک پہنچے، ابھی لاش کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آئی تھی۔ بکو نے ایک ایسی جگہ جہاں تھوڑی سی جھاڑیوں کے درمیان جگہ خالی تھی گڑھا کھودا۔ اس دوران امو لاش کو دیکھنے چلی گئی تھی اور اس نے کانچ کی چوڑیاں بھی اتار لی تھیں۔ دونوں نے لاش اٹھائی۔ بکو نے سینڈل دیکھے تو وہ بھی اٹھا لیے۔
लाश कड़े में रखकर उसने सैंडल लाश की टांगों के दरमियान रख दिए। अम्मू सैंडल भी उठाने लगी तो बक्कू ने उसे ये कहकर रोक दिया कि ये शहर के फैशन के हैं, गांव में शक पैदा करेंगे। उन बदबख्तों ने ये ना सोचा कि जेवरात और कपड़े भी शहर ही के फैशन के थे। बक्कू ने बताया कि लाश गड़े में रखते उसका दायां बाजू मालूम नहीं किस तरह ऊपर को उठ गया था, जो उसने लाश के पहलू के साथ लगा देने की बजाय गड़े की दीवार के साथ लगा दिया। ऊपर मट्टी डाल दी। गालबन दाएं हाथ की उंगली जरा बाहर रह गई थी, जो किसी चीज ने सूंघ कर हाथ बाहर घसीट कर खा लिया। वहां भेड़िए नहीं थे, वरना लाश बाहर निकाल लेते। जरूरी नहीं था कि मैं बक्कू के सारे ही बयान को सच मान लेता। मैंने उसकी मुजरिमाना आदतों के मुतालिक बहुत से सवाल पूछे। फिर उसे कहा कि लाश को छुपाना और उससे चीजें उतारना सख्त जुर्म है और मजहब के लिहाज से भी गुनाह है। उसने कहा कि यह जुर्म उससे उसकी बीवी ने कराया है। उसने अपनी बीवी के चाल चलन के मुतालिक बताया कि बड़ी शौकीन औरत है, उसे अच्छे कपड़ों और जेवरात का बहुत शौक है, उसकी तबीयत में अय्याशी है, पहले खामिन से इसी वजह से तलाक मिली थी। ये कमबख्त उस वक्त की यारियां अभी तक निभा रही है। बक्कू अपनी बेइज्जती के डर से उसे तलाक नहीं देता था, बल्कि मिन्नतें करता रहता था कि वो बाज आ जाए। उसे खुश करने के लिए उसने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था कि ज्यादा पैसे कमा कर उसके कपड़ों की फरमाइशें पूरी करे। वो अब इससे तंग आ चुका था। कहीं रोज से उसे सोने के कांटे लाने को कह रही थी और वो परेशान था कि इतने पैसे कहाँ से लाए। उस रात वो एक गांव में जुआ खेलने गया था, इसलिए इतनी देर बाद गांव वापस आया था। रास्ते में उसे लाश मिली जिसके साथ जेवरात भी थे। बक्कू के दिमाग में यही ख्याल छाया हुआ था कि अम्मू की फरमाइश पूरी करनी है, वरना वो इसी लालच में किसी और के साथ ताल्लुकात कायम कर लेगी। खुदा ने बक्कू को मौका दिया और उसने ये सोचे बगैर कि ये जुर्म है या खुदा की नज़र में गुनाह है, लाश का जेवर उतार लिया और जब अम्मू वहां गई तो लाश के कपड़े भी उतार लाई। मैंने बाहर जाकर नंबरदार से कहा कि अम्मू के पहले खामिद को उसके गांव से बुलवा ले और उसे इस गांव का नाम भी बताया जहां बक्कू कहता था कि जुआ खेलने गया था। बक्कू से नाम पूछकर 4 आदमियों को बुलवाने के लिए कहा। नंबरदार उसी वक्त चला गया। मैंने गांव के बुजुर्ग को फारिग कर दिया। बक्कू को कमरे से निकालकर उसकी बीवी को अंदर बुलाया। बक्कू ने फौरन बोलना शुरू कर दिया था, मगर अम्मू ने मुझे चक्कर देने शुरू कर दिए। नंबरदार ने ठीक कहा था कि ये शिकारी औरत है। मैं उसकी वो हरकतें और बातें यहाँ बयान नहीं कर सकता जो उसने मेरी मर्दानगी को गुमराह करने के लिए की। मैंने इससे कुछ और पूछा और वो कोई और ही बात छेड़ देती। इस तरह कुछ देर जुबानों की आंख मचोली चलती रही। उसको ये गलत फहमी थी कि बक्कू ने शायद मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसकी चूड़ियों वाली कलाई पकड़कर पूछा, चूड़ियां लाश से उतारते 2 टूटी थी या नहीं? उसने जवाब देने की बजाय ये हरकत की कि मैंने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। उसने उसी हाथ से मेरी कलाई पकड़ ली और दूसरा हाथ मेरे हाथ पर फेरने लगी। उस वक्त तक मैं भोला बना रहा था। मैं सिर्फ ये यकीन करना चाहता था कि ये औरत कैसे चाल चलन की है। वो मुझे यकीन हो गया। मैंने यकायक रवैया बदल लिया और कहा, तुम और तुम्हारा खाविंद सीधे फांसी के तख्ते पर जा रहे हो। तुम्हारे खाविंद ने इस लड़की को कत्ल किया और दोनों ने मिलकर उसके जेवरात और कपड़े उतारे। कहो क्या कहती हो? तुम जाहिल देहातन मुझे चक्कर दे लोगी? वो बिदक गई। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, वो सारे आदमी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे जिनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात हैं। उसने आखिर बोलना शुरू कर दिया और हूबहू वही कहा जो बक्कू मुझे सुना चुका था। जरा भर फर्क नहीं था। अपने चाल चलन के मुतालिक भी उसने कुछ नहीं छुपाया। मैंने बक्कू को अंदर बुला लिया और दोनों से कहा कि खुद ही सारी चीजें निकाल दो। दोनों ने कोई हिलो हुज्जत नहीं की, ट्रंक से तमाम चीजें निकाल दी। अम्मू ने शलवार और दुपट्टा शादी के लिए पहना था, कानों में मकतूला के बुंदे और उंगलियों में अंगूठियां डाली थी, मगर गांव में पुलिस को देखकर उसे जरा देर बाद ख्याल आया कि ये चीजें पहचानी ना जाएं। वो वहां से खिसक गई, मगर मैं सब कुछ देख चुका था। मैं जब उसके घर में दाखिल हुआ था तो वो कपड़े बदल रही थी और ये चीजें छुपा रही थी, इसलिए बक्कू उसे अंदर से बुलाने में देर लगा रहा था। अब उन्होंने चीजें ट्रंक से निकाल दी। अम्मू ने शलवार और दुपट्टा एक घड़े से निकाला जो कमरे के कोने में रखा था और उस पर 2 और घड़े रखे थे। ये कोरे घड़े थे जिन पर रंग बिरंगे फूल बनाए हुए थे। मैंने तय कर लिया था कि तफ्तीश जारी रखूंगा, खा रातें इसी गांव में गुजारनी पड़े। उन दिनों जराइम की ये भरमार नहीं होती थी जो आज पाकिस्तान में है। छोटे मोटे जराइम होते थे, ऐसे पेचीदा केस कोई ऐसे ज्यादा नहीं होते थे। मेरे पास कुछ वारदातें थी। मैंने उनकी तफ्तीश मुलतवी कर दी और बक्कू और उसकी बीवी के बयान की तस्दीक या तरदीद होने तक गांव में ही रहने का फैसला कर लिया। लाश के जेवरात और कपड़े मेरे सामने रख दिए गए। अम्मू ने चूड़ियां भी उतार दी। मैं सोचने लगा कि इन दोनों को हिरासत में लूं या अभी शामिल तफ्तीशी रहने दूं। इतने में बाहर ढोलों की आवाजें आने लगी और गोले फटने लगे। बारात आ गई थी। उसके फौरन बाद नंबरदार ने आकर इतला दी कि अम्मू का पहला खामिद आ गया। उसके इतनी जल्दी आने की वजह यह थी कि वो उसी बारात के साथ आ रहा था। मैंने उसे उसकी छोड़ी हुई बीवी के घर बुलाना मुनासिब न समझा। मैंने कांस्टेबल को बुलाया, उसे कमरे के दरवाजे में खड़ा किया, बक्कू और अम्मू को सेन में बैठने को कहा और मैं बाहर चला गया। अम्मू के पहले खामिद से मैंने अम्मू के चाल चलन के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि बदकार और अय्याश औरत है, उसे अमीर ज़ादी बनने का शौक है।
میں نے اسے پوچھا کہ یہ چوری چکاری بھی کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا اسے ذرا سا لالچ مل جائے تو سب کچھ کر گزرتی ہے۔ میں نے چند اور باتیں پوچھی لیکن یہ میری تفتیش کے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہیں تھی۔ دن کے پچھلے پہر اس گاؤں کے 4 آدمی آ کے جہاں سے بکو رات کو واپس آ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ بکو ان کے گاؤں میں سورج غروب ہو رہا تھا تو گیا تھا اور آدھی رات سے بہت پہلے وہاں سے چلا تھا۔ وہ جوا کھیلتے رہتے تھے۔ میں نے ان چاروں کو پابند کر لیا۔ مجھے شک ہوا تھا کہ کہیں یہ واردات ان چاروں کی تو نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بکو سے کہا کہ اپنا اور اپنی بیوی کا کوئی ضمانتی بلا لو۔ میں دراصل انہیں ابھی گرفتار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا تجربہ، میری سوچ بوجھ اور اس میاں بیوی کے بیان یقین دلا رہے تھے کہ قاتل کوئی اور ہے۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ ان دونوں کا ذمہ دار ہے۔ جس وقت ان کی مجھے ضرورت ہو انہیں فوراً حاضر کیا جائے۔ ان سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کا میں نے مشیر نامہ بھی نہ بنایا، حالانکہ انہوں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ میں نے ان چاروں کو جن کے گاؤں میں بکو جوا کھیلنے گیا تھا اور بکو کو بھی ساتھ لیا اور سب کو تھانے لے گیا اور انہیں برآمدے میں بٹھا کر میں نے وردی اتاری، نہایا اور بڑے آرام سے لیٹ کر سوچنے لگا۔ میرے سامنے یہ حقائق آئے۔ زیورات لاش کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ رہزنی کی واردات نہیں۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق یہ آبرو ریزی کی واردات نہیں۔ کار وہاں تک گئی تھی اور واپس آئی تھی، لہٰذا لاش یا مقتولہ زندہ وہاں تک شہر سے لے جائی گئی۔ بکو اور اس کی بیوی کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل کا جو دن اور وقت مقرر کیا گیا تھا اس دن اور اس وقت بکو دوسرے گاؤں میں تھا۔ اگر قاتل بکو جیسے دیہاتی ہوتے تو کلہاڑی استعمال کرتے یا گلا کونٹ دیتے۔ سانس روک کر قتل کرنا انگریز ملکوں کا طریقہ قتل اور یہ طریقہ ذہین قاتلوں کا ہے۔ اس ویرانے میں کار کے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی امیر زادہ کسی لڑکی کو کار میں بٹھا کر عیاشی کے لیے وہاں لے کے آئے۔ اس صورت میں اگر بکو جیسے راہزن حملہ کرتے تو وہاں 1 یا 2 آدمیوں کی لاشیں بھی ہونی چاہیے تھی، یا صرف 1 آدمی کی لاش ہوتی اور لڑکی غائب ہوتی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ لڑکی کو قتل ہوئے 7واں روز تھا اور ابھی تک شہر کے کسی تھانے میں کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی۔ اس سے شک ہوتا تھا کہ لڑکی کسی اور شہر سے لائی گئی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کو لکھوں گا کہ وہ ضلع کے بڑے بڑے شہروں میں محکمے کو اطلاع دیں اور لڑکی کے فوٹو بھی بھیجیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے ان 4 آدمیوں کو اور بکو کو بھی اکٹھا بٹھا کر بہت کچھ کہا اور پوچھا اور انہیں یہ حکم دیا کہ روزانہ صبح سورج نکلتے وقت تھانے میں آ جایا کرے۔ میں نے بکو کو الگ کر کے کہا ابھی تم نے لاش کے کپڑے اتارے ہیں، کل کو راہ جاتے لوگوں کے کپڑے اتار کر مارا کرو گے۔ میں تمہارا پکا بندوبست کروں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی مجھ پر اعتراض کرے کہ میں نے ایک مشتبہ اور مجرم کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ میں پہلے کسی کہانی میں لکھ چکا ہوں کہ یہ بھی میرا ایک طریقہ تھا کہ میں بعض اوقات مشتبہ افراد کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا کرتا تھا جیسے میں ان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا اور میں بدھو ہوں۔ ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرے مخبروں کے جال میں گرفتار ہیں اور وہ کوئی حرکت زمین کے اندر جا کر کریں وہ بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ اس طرح یہ لوگ میری تفتیش میں نادانستہ طور پر بہت مدد کرتے تھے۔ بکو کو بھی میں نے اسی اصول کے تحت چھوڑ دیا تھا، البتہ اسے ہر صبح تھانے میں آنے کا پابند کیا تھا اور نمبردار کو اس کا ضامن ٹھہرایا تھا۔ رات کو میں دیر سے سویا، صبح ذرا دیر سے آنکھ کھلی۔ بی بی نے بتایا کہ کانسٹیبل آیا تھا، کہتا تھا کہ ایک واردات آئی ہے۔ میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر تھانے میں گیا تو وہاں بکو بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا مجھے باندھ لو سرکار، میں قاتل ہوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ بکو اور اس کی بیوی نے لاش کو صرف لوٹا ہی نہیں تھا بلکہ قتل بھی اسی نے یا دونوں نے کیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا قتل کس طرح کیا تھا؟ اس نے جواب دیا گلا دبایا اور مر گئی۔ کار کس کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ لڑکی کس کے ساتھ آئی تھی؟ کون سی کار؟ بکو نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں سرکار؟ اس لڑکی کی جس کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ نہیں سرکار، اس نے کہا میں اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں سرکار، میں اپنی بیوی کو قتل کر کے آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے چکر آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری تفتیش ختم ہوئی، مگر یہ قتل کا ایک اور کیس آ گیا۔ میں نے اس کا بیان سنا۔ مختصر طور پر یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ بکو اپنی بیوی کی بدکاریوں اور فرمائشوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اسے دوستوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار اس فحشہ کو چلتا کرو، تمہاری عزت ختم ہو چکی ہے اور لوگ تمہاری مردانگی پر شک کرتے ہیں۔ مگر وہ امو کو سمجھاتا رہا، اس کی منتیں بھی کرتا رہا۔ امو کو بدکاری کی لت پڑ گئی تھی۔ وہ باز نہ آئی بلکہ اسے یہ کہنے لگی کہ مجھے زیور کی 3-4 چیزیں لا دو، پھر میں تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ بکو کو ایک رات اس لڑکی کی لاش نظر آئی تو اس نے اس کا زیور اتار کر اپنی بیوی کی فرمائش پوری کر دی، مگر وہ پکڑا گیا۔ اس کی بیوی اتنی شو باز اور احمق تھی کہ شہری فیشن کی چیزیں جو لاش سے اتاری گئی تھی وہ شادی کے موقع پر پہنے پھرتی تھی اور لاش کے کپڑے اس وقت بھی پہنے رکھے جب پولیس گاؤں میں موجود تھی۔ میں بکو کو تھانے لے آیا تھا، لاش کے کپڑے زیورات بھی لے آیا تھا۔ اب اس نئے قتل کی کاغذی کارروائی کرنی تھی۔ بکو نے بیان دیا کہ رات کو گھر گیا تو بیوی منہ بسورے بیٹھی تھی۔ اس نے بکو کو پہلی بات یہی کہی، میں پہلے روز ہی جان گئی تھی کہ تم مرد ہی نہیں ہے۔ تھانے دار نے ذرا سا روپ دیا اور تو بک پڑا۔
اور اس نے اس طرح کی جلی کٹی اور باتیں اسے کہہ دی۔ بکو خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ چپ ہوئی تو بکو نے صرف اتنا کہا، میں جانتا تھا کہ تو بدکار ہے، لیکن اپنی عزت کی خاطر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے جوا کھیلا، اور پھر تیری خوشی کے لیے میں نے لاش کا زیور اتارا اور تو نے لاش کا سطر ننگا کیا۔ اب تجھے طلاق نہیں ملے گی اور اب تو کسی کی بیوی نہیں بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور امو کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبا لی۔ چھوڑا اس وقت جب وہ مر گئی۔ اس نے لاش کو کندھے پر اٹھایا۔ گاؤں کے درمیان کھلی جگہ تھی، وہاں لاش کو پھینکا اور بڑی زور زور سے مختلف آدمیوں کو آوازیں دینے لگا۔ تھوڑی دیر میں سارا گاؤں اس کے گرد جمع ہو گیا۔ بعض لوگ دیے اور لالٹین جلا لائے۔ دیکھا کہ وہاں امو کی لاش پڑی ہے۔ بکو نے سب سے کہا، میں نے تم سب کا نام بدنام کیا ہے صرف اس عورت کو خوش رکھنے کے لیے۔ یہ دیکھ لو، تم سب کو خوش رکھنے کے لیے میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اب مجھے بخش دو، میرے گناہ بخش دو، میں تھانے جا رہا ہوں۔ لوگ حیران ششدر کھڑے رہے اور بکو تھانے پہنچ گیا۔ اس نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا اس کا پہلا خاوند بزدل تھا جس نے اسے طلاق دے دی تھی۔ ایسی عورت کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کیس میرے لیے آسان تھا، صرف شہادت اکٹھی کرنی تھی۔ اقبال جرم تو بکو نے کر ہی لیا تھا۔ میں نے بکو کو حوالات میں بند کیا، اس کے گاؤں گیا، لاش دیکھی، 4 باعتماد آدمیوں کے بیان لیے، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی، تمام تر کاغذات تیار کیے، اور جب میں تھانے میں واپس گیا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہاں 2 آدمی بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ تھانے کے احاطے کے باہر ایک پرانی سی کار کھڑی تھی، غالباً اسی میں آئے تھے۔ ایک بوڑھا تھا اور دوسرا جوان۔ بوڑھے کی عمر 60 سال سے زیادہ معلوم ہوتی تھی اور جوان 26-27 سال کا ہوگا۔ دونوں امیر خاندان کے آدمی تھے۔ بوڑھے نے اپنا تعارف کرایا، اس کا نام حمید الدین تھا اور جوان آدمی اس کا داماد تھا جس کا نام اعجاز حسین بتایا گیا۔ بڑے میاں امبالہ سے آئے تھے۔ اعجاز حسین میرے شہر میں ٹھیکیداری کرتا تھا۔ بڑے میاں کے ہاتھ میں وہی اخبار تھا جس میں لڑکی کی لاش کے چہرے کی تصویر چھپی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ تصویر غالباً اس کی بیٹی کی ہے۔ اس نے کہا اس کا چہرہ اتنا بھرا بھرا نہیں تھا لیکن اسی کی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تصویر مرنے کے چوتھے روز لی گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا چہرہ پھولا ہوا تھا۔ اب اگر لاش قبر سے نکالی گئی تو اور زیادہ خراب ہو چکی ہوگی۔ پھر میں نے اسے پوچھا آپ نے یہ تصویر کب دیکھی ہے؟ یہ تو 3-4 دن پرانا اخبار ہے، یہ کل صبح یہاں آ کر دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے داماد اعجاز حسین سے پوچھا آپ تو یہیں تھے، آپ نے اپنی بیوی کی تصویر نہیں پہچانی؟ میں نے بھی کل ہی دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی کے باپ نے کہا مجھے پرسوں امبالہ میں اس کا یعنی اعجاز حسین داماد کا خط ملا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کلثوم یعنی مقتولہ مجھے بتائے بغیر آپ کے پاس چلی گئی ہے، وہ کب واپس آ رہی ہے؟ کیا میں اسے لینے آؤں؟ کلثوم امبالہ نہیں آئی تھی، مجھے پریشانی ہوئی، میں اسی وقت گاڑی میں بیٹھا اور یہاں آ گیا۔ اعجاز کو بتایا کہ کلثوم امبالہ نہیں آئی، یہ بھی پریشان ہو گیا۔ اسے گئے ہوئے 6-7 روز ہو گئے تھے۔ اعجاز نے مجھے بتایا کہ کئی بار وہ فیروز پور اپنے ماموں کے ہاں گئی تھی، ہم نے اس کے ماموں کو تار دیا، اس کا جواب کل صبح 10 بجے بذریعہ تار ملا۔ اس نے لکھا کہ کلثوم فیروز پور نہیں گئی، یہی 2 جگہیں تھی جہاں وہ جا سکتی تھی۔ اعجاز کو اچانک یاد آیا کہ اخبار میں کسی لڑکی کی تصویر شائع ہوئی تھی جو قتل ہو گئی ہے اور اس کے وارث نہیں مل رہے۔ اس نے 3-4 روز پرانے اخبار دیکھے اور ہم دونوں تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ صرف چہرہ تھا، آنکھیں بند تھی، چہرہ موٹا تھا، اس لیے ہم پوری طرح پہچان نہ سکے۔ مجھے 70% یقین ہے کہ یہ کلثوم کی تصویر ہے۔ ہم پولیس ہیڈ کوارٹر گئے، وہاں سے ہمیں آپ کے پاس بھیجا گیا۔ میں آپ کو وہ کپڑے اور زیورات دکھا سکتا ہوں جو لڑکی کی لاش سے اتارے گئے ہیں، میں نے کہا۔ آپ ان کی مدد سے کسی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے شلوار قمیض اور دوپٹہ ان کے آگے رکھا۔ باپ انہیں دیکھ کر یاد کرنے لگا۔ اس نے ماتھے کو ہاتھ سے رگڑا، آخری بولا میرا خیال ہے کلثوم ایک بار امبالہ اس سوٹ میں آئی تھی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اعجاز حسین نے کہا اس کے کپڑوں کو آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، اس کے پاس ایسا کوئی سوٹ نہیں تھا۔ یہ زیورات دیکھ لیں۔ میں نے تمام زیورات ان کے آگے رکھ دیے۔ باپ نے ہر ایک چیز کو لگ لگ دیکھا۔ اس نے ایک انگوٹھی اور زنجیر کا پتہ پہچان کر کہا ان دونوں چیزوں کو میں پہچانتا ہوں، زنجیر میرے ہاتھ کی خریدی ہوئی ہے اور یہ انگوٹھی بھی اسے ہم نے دی تھی، یہ دونوں چیزیں کلثوم کی نہیں ہیں۔ اعجاز حسین نے کہا 6 مہینے گزرے، اس نے ضد کی تھی کہ وہ زنجیر اور پتہ بدل کر ایک اور ڈیزائن کی زنجیر لاکٹ لینا چاہتی ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے زنجیر دے کر لاکٹ والی زنجیر لے لی تھی۔ مجھے 250 روپیہ اس کے ساتھ ادا کرنا پڑا تھا اور انگوٹھی وہ ایک ہی انگلی میں رکھتی تھی۔ یہ 2 انگوٹھیاں ہیں۔ پھر میں نے انہیں چوڑیاں اور سینڈل دکھائے۔ باپ نے کہا کہ ان کے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اعجاز حسین نے کہا میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کانچ کی چوڑیاں کبھی پہنی نہیں تھیں اور یہ سینڈل تو اس کی پسند کے ہی نہیں ہیں، وہ ہلکے پھلکے سینڈل پسند کرتی ہے۔ باپ خاموش ہو گیا، وہ بار بار اخبار کے فوٹو دیکھتا تھا۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اس میں اصل فوٹو کی ایک کاپی پڑی تھی۔ میں نے وہ ان کے آگے رکھ دی اور کہا کہ اخبار میں تصویر صاف نہیں، آپ یہ دیکھ لیں۔ فوٹو سب سے پہلے اعجاز نے دیکھی اور فیصلے کے لہجے میں بولا وہ بالکل نہیں، یہ کلثوم کی تصویر نہیں، اگر چہرہ پھولا ہوا نہ ہوتا اور اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو بھی یہ کلثوم کا چہرہ نہیں ہے۔ فوٹو باپ نے لے لی، وہ بہت دیر دیکھتا رہا، کہنے لگا کلثوم میری بچی ہے، وہ چونکہ لاپتہ ہے اس لیے آنکھوں کے سامنے اسی کی تصویر ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کبھی یہ چہرہ اسی کا لگتا ہے اور کبھی یقین آ جاتا ہے کہ یہ میری بچی کا چہرہ نہیں۔
یہ یعنی کہ اعجاز کہتا ہے کہ یہ کپڑے اس کے نہیں ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اعجاز حسین نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ اس کی بیوی کی تصویر نہیں، اس کا سسر بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے اعجاز سے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کو بتائے بغیر اپنے والدین کے ہاں امبالہ چلی گئی ہوگی، کیا اس سے پہلے بھی آپ کو بتائے بغیر کبھی کہیں گئی ہے؟ 4-5 دفعہ مجھے بتائے بغیر گئی ہے۔ کوئی وجہ؟ لڑ کر گئی تھی۔ اس نے کہا بھی لڑ کر گئی ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ اس کی نہیں، یہ تمہاری عادت ہے، اس کے سسر نے غصے میں کہا۔ وہ جتنی بار گھر آئی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم اسے پریشان کرتے ہو اور طلاق کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ فوراً ہی وہ جھگڑنے لگے۔ میں اس پر پچھتانے لگا کہ ان دونوں کا مقتولہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، پھر میں یہ سوال کیوں کر بیٹھا کہ وہ پہلے بھی کبھی بتائے بغیر گئی تھی۔ ان کا جھگڑا بڑھ گیا۔ اعجاز حسین نے اپنے سسر سے کہا آپ مجھے جھانسا دے رہے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس گئی ہے، آپ نے اسے چھپا لی ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر نہیں گئی۔ دیکھیے انسپکٹر صاحب، سسر نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ایک بار اس ظالم کے بچے نے میری بیٹی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ 5-6 روز میرے گھر رہی اور واپس آ گئی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ کمبخت کا بچہ شراب پیتا اور رنڈی بازی بھی کرتا ہے۔ اب مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا۔ جناب مجھے شک ہے کہ اس نے میری بیٹی کو یا قتل کر دیا ہے یا قتل کروا دیا ہے۔ اعجاز حسین بھڑک اٹھا اور بولا، اور اپنی بیٹی کے کرتوت آپ نہیں بتائیں گے؟ آپ مجھے رنڈی باز کہتے ہیں، وہ تو خود رنڈی بنی ہوئی ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ چلی گئی ہے۔ سسر نے چلا کر کہا، بکواس بند کر کتے کے بچے۔ میں نے انہیں خاموش کرا کر کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جناب، آپ کا گھر نہیں ہے۔ آپ اگر اس لڑکی کو شناخت کر سکتے ہیں تو مجھ سے بات کریں ورنہ تشریف لے جائیں۔ اعجاز حسین فوراً اٹھا اور مجھ سے پوچھا، قبلہ مجھے بتائیں کہ میں اس کے خلاف کہاں رپورٹ درج کراؤں کہ اس نے میری بیوی کو رپوش کر رکھا ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں۔ وہ بہت تیزی سے باہر نکل گیا۔ بوڑھا سسر بیٹھا رہا۔ اس نے اعجاز حسین کے خلاف بہت سی باتیں کی، اپنی بیٹی کو مظلوم بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو درخواست دے گا کہ اس نے میری بیٹی کو قتل کرا دیا ہے، اسے مجبور کیا جائے کہ کلثوم کو عدالت میں لائے۔ یہ بزرگ میرے لیے ایک اہم گواہ بن سکتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا آپ لڑکی کی تصویر اس کی چیزوں کی شناخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اس نے ایک بار پھر تصویر کو غور سے دیکھا، اس کی چیزوں کو دیکھا اور شک کے لہجے میں بولا، میں ہاں میں نہیں کہہ سکتا، نہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں ابھی تک شک میں ہوں۔ میں نے اسے شامل تفتیش کر لیا اور اس کا ایڈریس لے کر اسے کہا کہ مجھے جب بھی اور جس وقت بھی اس کی ضرورت پڑی سے فوراً حاضر ہونا پڑے گا۔ اس نے بخوشی قبول کر لیا اور پھر وہ اپنے داماد کو برا بھلا کہنے لگا۔ بوڑھا اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں خود اٹھا اور اسے یہ کہہ کر اٹھایا کہ میں تفتیش کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ میں اسے تھانے سے باہر لے گیا اور احاطے سے بھی باہر سڑک تک اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا داماد کار لے گیا تھا۔ بوڑھے نے گالی دے کر کہا، اپنا سامان لینے کے لیے مجھے اس خبیث آدمی کے گھر جانا پڑے گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں تک جائیں گے؟ میں تانگا رکواتا ہوں۔ اس نے مجھے کوٹھی کا نمبر اور سڑک بتا دی۔ میں نے ایک تانگا رکا اور بوڑھے سے جان چھڑائی، لیکن وہ میرے لیے ایک کارآمد قسم کا شک پیدا کر گیا۔ تانگا دور نکل گیا تو میں اپنے دفتر کی طرف واپس مڑنے لگا۔ میری نظر زمین پر پڑی، میں وہیں جھک گیا اور کچھ دیر زمین کو دیکھتا رہا۔ 1-2 منٹ بعد مجھے اس طرح معلوم ہوا جیسے میں تھانے کے سامنے نہیں بلکہ اس پگڈنڈی پر کھڑا ہوں جس کے قریب سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ گواہی جو پگڈنڈی نے دی تھی وہی گواہی میرے تھانے کے سامنے کی زمین دے رہی تھی۔ یہ ایک تنگ سڑک تھی جس کے ساتھ خاصی چوڑی کچی زمین تھی۔ اس پر مجھے 4-5 انچ جگہ پر تیل گرا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کے دائیں اور بائیں ایک کار کے ٹائروں کے نشان تھے۔ تیل کا یہی دھبا میں نے ٹائروں کے اسی قسم کے نشانوں کے درمیان پگڈنڈی پر دیکھا تھا۔ پگڈنڈی پر جو نشان تھے ان سے مجھے اتنا ہی پتا چلا تھا کہ اس ویرانے میں وہاں تک ایک موٹر گاڑی گئی ہے، وہاں رکی ہے اور وہیں سے واپس ہوئی ہے۔ ٹائروں کے نشان پر کسی مجرم کو نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ ایک ہی قسم کے ٹائر اتنے بڑے شہر میں سینکڑوں گاڑیوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن ان نشانوں میں جو مجھے پگڈنڈی پر اور پھر سڑک کے کنارے کچی زمین پر نظر آئے تھے، 2 چیزیں مشترک تھیں۔ ایک یہ تھی کہ ان کے درمیان تیل کا دھبا تھا، کار پرانی تھی جسے تیل ٹپکتا تھا قطرہ قطرہ۔ دوسری یہ کہ ایک ٹائر گھسا ہوا تھا، اس کا نشان پگڈنڈی پر بھی ویسا ہی تھا اور میرے تھانے کے سامنے بھی ایسا ہی۔ میں نے پگڈنڈی پر تیل کا دھبا دیکھ کر بھی سوچا تھا کہ کار بہت پرانی ہے۔ میں جب گاؤں سے آتے ہوئے تھانے تک پہنچا تھا تو کریم رنگ کی ایک کار یہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اندر گیا تو یہ سسر اور داماد میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اب باہر آیا تو کار داماد یعنی اعجاز حسین لے جا چکا تھا۔ کار اسی کی تھی۔ ٹائروں کے نشان دیکھ کر میرے ذہن میں اعجاز اور اس کے سسر کا جھگڑا گونجنے لگا۔ آپ ان کی تکرار سن چکے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اعجاز اور اس کی بیوی کی آپس میں ناچاکی تھی، اور ناچاکی بھی اس حد تک تھی کہ اعجاز نے سسر کے بیان کے مطابق ایک بار اپنی بیوی کو مار پیٹ کر نکال دیا تھا اور وہ اپنے والدین کے پاس امبالہ چلی گئی تھی۔ سسر اعجاز کو شرابی وغیرہ کہہ رہا تھا اور اعجاز اپنی بیوی کو رنڈی کہہ رہا تھا، اور یہ بھی کہ وہ 3-4 بار لڑ کر اپنے والدین کے ہاں اسے بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ میرا دماغ اور میری نظر ایک پولیس مین کی تھی، اس لیے میں بال کی کھال اتارنے لگا۔
ان دونوں کا ایک ایک لفظ یاد کر کے وہیں کھڑے کھڑے اپنے دماغ میں الٹنے پلٹنے لگا۔ میں نے اس وقت جب وہ میرے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں سے توجہ ہٹا لی تھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مقتولہ کو شناخت نہیں کر سکے، اور مقتولہ کے کپڑے اور زیورات دیکھ کر اعجاز نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ اس کی بیوی کے کپڑے نہیں۔ یہ سن کر میں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ٹائروں اور تیل کا نشان دیکھ کر میں ان کی باتیں یاد کرنے لگا۔ سسر نے کہا تھا کہ اعجاز نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا یا کروا دیا ہے، گویا نوبت ایسے شکوک تک پہنچی ہوئی تھی۔ پھر مجھے خاص طور پر یاد آیا کہ لڑکی کے باپ نے کپڑے، انگوٹھی اور گلے کی زنجیر دے کر کہا تھا کہ یہ چیزیں اس کی بیٹی کی ہیں، مگر اعجاز نے اس کی تردید کر دی تھی۔ باپ جو چیز دیکھتا تھا سوچ میں پڑ جاتا تھا، اور اعجاز فوراً کہہ دیتا تھا کہ نہیں، یہ اس کی نہیں۔ تصویر دیکھ دیکھ کر باپ کہتا تھا کہ یہ کلثوم کی ہے، اور پھر شک میں پڑ جاتا تھا، اور اعجاز نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس کی بیوی کی تصویر نہیں۔ مجھے اس کا انداز یاد آ رہا تھا۔ اب اس کی کار کا نشان دے کر مجھے شک ہونے لگا کہ وہ اس کوشش میں تھا کہ اس کی بیوی کا باپ تصویر کو نہ پہچانے۔ بہرحال یہ تصویر اگر اعجاز کی بیوی کی یا حمید الدین کی بیٹی کی نہیں بھی تھی تو بھی میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے، اور جہاں سے لاش برآمد ہوئی ہے اس کے قریب ایک کار کے ٹائروں کے نشان تھے، ان کے درمیان تیل کا دھبا تھا۔ یہی نشان میرے تھانے کے سامنے مجھے نظر آئے تھے۔ ان سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ویرانے میں یہی کار گئی تھی۔ ضروری نہیں کہ کار اعجاز ہی لے کے ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست اس کی کار مانگ کر لے کے ہو اور کسی لڑکی کو اس میں قتل کر کے لاش وہاں پھینکایا ہو۔ مجھے اس کار کو زیر تفتیش لانا تھا۔ میں نے اعجاز سے اس کے کاروبار اور دفتر وغیرہ کے متعلق پوچھا تھا، جو تھانے داروں کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ اس طرح مجھے اس کے پرائیویٹ دفتر کا علم ہو گیا۔ اس کے سسر سے میں نے اعجاز کی رہائش پوچھی تھی۔ اس نے کوٹھی کا نمبر اور سڑک بتا دی تھی۔ میں نے اپنے ایک DFC بشیر احمد اور ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ کو ساتھ دیا، تانگا منگوایا اور اعجاز کی کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ اس کے سسر کو تھانے سے گئے کوئی 55 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں جب اعجاز کی کوٹھی تلاش کرتا اس کی کوٹھی میں پہنچا تو معلوم ہوا اس کا سسر جا چکا ہے اور اعجاز گھر میں نہیں ہے۔ میں نے کوٹھی کے سامنے برآمدے کے ساتھ دیکھا، وہاں تیل گرتا رہا تھا۔ میرے سامنے اعجاز کا ایک نوکر کھڑا تھا۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کھانا پکانے کا کام یہی نوکر کرتا تھا۔ گھر کے دوسرے کام جھاڑ پونچھ وغیرہ ایک عورت کرتی تھی جو اس وقت وہاں نہیں تھی۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ بیگم کہاں ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں حضور، 9-10 روز سے گئی ہوئی ہیں، معلوم نہیں کہاں گئی ہیں۔ میں نے اس کا بے پرواہ انداز دیکھا تو اسے کہا کہ میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے ہر سوال کا جواب صحیح دے۔ میں نے اسے بہت سی معلومات حاصل کی جن سے ظاہر ہوا کہ اعجاز حسین اس کی بیوی کے تعلقات کشیدہ تھے اور ان کا آپس میں کئی بار جھگڑا بھی ہو چکا ہے۔ بیگم کا نام کلثوم ہے۔ نوکر میرے اس سوال پر جھجک گیا کہ بیگم کا چال چلن کیسا تھا۔ میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کی بجائے دوستانہ طریقے سے بولنے پر آمادہ کر لیا، اسے یہ احساس بھی دلا دیا کہ اسے آخر گواہی دینی ہی پڑے گی، اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو ساری بات کھل جانے پر وہ خواہ پکڑا جائے گا۔ اس نے یہ رائے دی کہ بیگم اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی۔ اعجاز کے متعلق اس نے بتایا کہ گھر میں اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ نوکر کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اعجاز کے تعلقات کسی اور لڑکی کے ساتھ تھے یا نہیں۔ شادی کا یہ 3 سال تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا، تمہیں یاد ہے کہ بیگم گھر سے کس روز گئی تھی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں مجھے یاد ہے، شام کا کھانا کھا کر اعجاز صاحب اور بیگم صاحبہ گاڑی میں گئے تھے۔ رات کے شاید 11 بجے تھے جب مجھے گاڑی واپس آنے کی آواز آئی۔ اس نے یہ رائے دی کہ بیگم اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی۔ اعجاز کے متعلق اس نے بتایا کہ گھر میں اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ نوکر کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اعجاز کے تعلقات کسی اور لڑکی کے ساتھ تھے یا نہیں۔ شادی کا یہ 3 سال تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا، تمہیں یاد ہے کہ بیگم گھر سے کس روز گئی تھی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں مجھے یاد ہے، شام کا کھانا کھا کر اعجاز صاحب اور بیگم صاحبہ گاڑی میں گئے تھے۔ رات کے شاید 11 بجے تھے جب مجھے گاڑی واپس آنے کی آواز آئی۔ میرا اندر کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ صبح ناشتہ لگا رہا تھا تو اعجاز صاحب نے مجھے کہا کہ ناشتہ صرف میرے لیے لگانا، بیگم رات کو امبالہ چلی گئی ہیں۔ میں سمجھا کہ رات کو اعجاز صاحب بیگم صاحبہ کو اسٹیشن پر لے گئے تھے، اور میں ابھی تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ امبالہ گئی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے کاغذوں میں سے وہ اخبار نکالا جس میں کلثوم کی تصویر چھپی تھی۔ یہ اخبار نوکر کے ہاتھ میں دے کر اسے کہا، یہ تصویر پہچان سکتے ہو؟ اس نے تصویر کو آنکھوں سے دور کر کے دیکھ کر بولا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہ بیگم صاحبہ کی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ پھر اور غور سے دیکھ کر بولا، ہاں حضور، بیگم صاحبہ ہیں۔ وہ یک لخت گھبرا گیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہاں یہ کیا لکھا ہے؟ لاش سول اسپتال کے سرد خانے میں پڑی ہے۔ نہیں، یہ کوئی اور ہوگی، اعجاز صاحب کہتے تھے کہ یہی ہے۔ میں نے کہا، تم نے اس سے پہلے اخبار نہیں دیکھا تھا؟ ہم غریب لوگ اخبار کہاں پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، تم نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ بیگم کلثوم کی تصویر ہے؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، چہرہ ذرا موٹا ہے لیکن تصویر میں اتنا فرق تو آ ہی جاتا ہے، پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ جواب میرے لیے اہم تھا۔ مقتولہ کے باپ نے تصویر کو پہچان لیا تھا، لیکن اعجاز نے اسے یقین دلا دیا تھا
کہ یہ کلثوم کی تصویر نہیں۔ باپ تو یہی سننا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے وہ مان گیا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں۔ نوکر کے جواب سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تصویر کو ذرا سا غور سے دیکھو تو پہچانی جاتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ شہادت اعجاز حسین کے خلاف اکٹھی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ اعجاز صاحب کس وقت آئیں گے؟ سورج غروب ہو چکا تھا۔ نوکر نے بتایا کہ انہیں اب آ ہی جانا چاہیے۔ میں نے نوکر سے کہا کہ ہم یہی برآمدے میں بیٹھیں گے، وہ چلا جائے اور اعجاز کو بالکل نہ بتائے کہ میں نے اسے کوئی بات کی یا پوچھی ہے۔ میں برآمدے میں بیٹھا رہا، شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، معاملہ یقینی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اعجاز کو کون سے طریقے سے اقبال جرم کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ نصف گھنٹہ گزر گیا ہوگا جب اس کی گاڑی برآمدے کے سامنے آ کر رکی۔ میں اس کے استقبال کے لیے اٹھا، وہ گاڑی سے نکلا تو مجھے دیکھ کر بھونچکا سا رہ گیا۔ فوراً ہی ہنس پڑا اور میری طرف ہاتھ لمبا کر کے بولا، معلوم ہوتا ہے میرا سسر آپ کو شک میں ڈالا ہے۔ اس نے ہاتھ ملایا اور مجھے اندر لے گیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اسے کہا کہ اس کے سسر کو میں نے جلدی اٹھا دیا تھا اور اس کی میں نے کوئی بات نہیں سنی تھی۔ میں نے لڑکی کی تصویر اس کے ہاتھ میں دے دی جسے وہ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، شاید اس کے دل کا چور جاگ اٹھا تھا۔ وہ چپ رہا۔ اعجاز صاحب، میں نے اطمینان کے لہجے میں پوچھا، یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کسی اور کی ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کی بیوی کی کوئی تصویر لے کر اس تصویر کے ساتھ ملاؤں؟ میں نے کہا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس ایسے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ مجھ سے خواہ منوانا چاہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کی تصویر ہے؟ اس نے کہا اور مجھ سے پوچھا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ اعجاز صاحب، میں نے کہا، میرا مطلب بالکل صاف ہے۔ ہمیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، اس کی شکل آپ کی بیوی سے ملتی ہے۔ میں مجبور ہوں کہ آپ سے چند ایک الٹے سوال کروں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ میں آپ پر کوئی چیز ٹھوس نہیں رہا، میں آپ کو کوئی بھی الزام تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کی عزت افزائی کیا، میں یہاں آ گیا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سوال و جواب کے لیے تھانے بلایا کرتے ہیں۔ بالکل نہ مانے کہ یہ آپ کی بیوی کی تصویر ہے۔ میرے ٹھنڈے ٹھنڈے رویے سے وہ کچھ سنبھل گیا۔ آپ کا کاروبار شاید اچھا نہیں چل رہا، میں نے کہا۔ آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ آپ گاڑی کا وہ ٹائر بھی تبدیل نہیں کرا سکتے جو گھس گیا ہے۔ میں نے کہا، گھسا بھی اتنا ہے کہ ربڑ کئی جگہوں سے اڑ گیا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، گاڑی اتنی پرانی ہے کہ اس میں سے تیل گرتا رہتا ہے۔ آپ نے میری گاڑی ابھی ابھی دیکھی ہے؟ اس نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، پولیس کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ نہیں اعجاز صاحب، میں نے اسے کہا، آپ کی گاڑی یہاں رکی تو میری نظر آپ پر تھی۔ میں نے تو آپ کی گاڑی کا رنگ بھی نہیں دیکھا، البتہ اس سے پہلے آپ کی گاڑی ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں بہت کم گاڑیاں جایا کرتی ہیں۔ کہاں؟ جہاں آپ نے اپنی بیوی کی لاش پھینکی تھی۔ وہ پیشہ ور قاتل نہیں تھا، اس کی یہ حالت ہوگی کہ آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور منہ کھل گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا اور میں نے کہا، اگر اسے قتل ہی کرانا تھا تو کسی پیشہ ور کو پیسے دے کر کرا دیتے۔ قتل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ جہاں قتل کیا جاتا ہے وہاں کی بے زبان چیزیں، وہاں کی زمین اور لاش بھی گواہی دے دیا کرتی ہے۔ میں آپ کے پاس کسی شک کی بنا پر نہیں آیا اور آپ کے سسر کی باتیں بھی مجھے متاثر نہیں کر سکی تھی۔ مجھے آپ کی بیوی کی لاش یہاں تک لے آئی اور میں آپ کی اس گاڑی پر یہاں آیا ہوں جس کا ایک ٹائر گھسا ہوا ہے اور جہاں رکتی ہے وہاں تیل کے چند ایک قطرے گراتی ہے۔ میں مکمل شہادت اور ثبوت لے کر آیا ہوں۔ آپ؟ وہ سخت گھبرا گیا۔ 3 بار اس نے کہا، آپ اتنا زیادہ نہ گھبرائیں۔ میں نے اسے کہا، آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھ سے تعاون کی توقع رکھیں، ورنہ آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، جس میں آپ کی جان کا نقصان بھی شامل ہے۔ ہاں، میں اگر آپ سے کچھ بھی نہ پوچھوں اور آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں تو بھی آپ کے خلاف بیوی کے قتل کا جرم ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ باعزت خاندان کے فرد ہیں، میں آپ کی تھوڑی مدد کر سکتا ہوں، آپ کچھ میری مدد کریں۔ اس نے اپنے بیگ سے چیک بک نکالی اور چیک لکھ کر میرے آگے کر دیا۔ اس میں 5000 کی رقم لکھی ہوئی تھی۔ میں نے چیک صرف دیکھا، ہاتھ میں نہیں لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو میں رقم زیادہ کر دوں گا۔ آپ یہ کرم کریں کہ کیس گول کر دیں، لاش کو لاوارث قرار دے دیں۔ اس کا باپ مان گیا ہے کہ یہ لاش کلثوم کی نہیں ہے۔ میرے لیے یہ مصیبت پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ لاش کلثوم کی ہے۔ میں نے کہا، آپ کے یہ 5000 یا 10000 میں کب تک کھاؤں گا؟ آپ چیک اپنے پاس رکھیں اور میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں، پھر میں آپ کو کوئی راستہ بتا دوں گا۔ پوچھیے۔ بدکار آپ تھے یا آپ کی بیوی؟ میری بیوی۔ آپ پوری بات سنا دیں۔ میں نے کہا، پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو آپ 1000 مرتبہ سن چکے ہوں گے۔ میری اس تفتیش میں بھی آپ ایسی کہانی پڑھ چکے ہیں۔ یہ بکو اور اس کی بدکار بیوی کی کہانی ہے۔ اس میں دیہات کی ایک گوار لڑکی بدکار تھی، یہاں ایک اونچے اور امیر خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی بدکار تھی۔ اعجاز نے اسے بالکل بکو کی طرح اپنی عادتیں بدلنے کے لیے کہا تھا، مگر کلثوم ایک جاگیردار کی بیٹی تھی جس نے گھر میں مزاروں اور نوکروں چاکروں پر حکومت کی تھی۔ وہ اپنے خاوند کو بھی اپنا نوکر سمجھتی تھی۔ اعجاز نے اپنے سسر سے ایک بار شکایت کی تو سسر نے اعجاز کو ہی گالیاں دی۔ اس کے بعد لڑکی کئی بار اعجاز سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی۔ اعجاز نے مجھے بتایا کہ کلثوم کو اپنے ماں باپ نے دولت اور جاگیرداری کے نشے میں کھلی آزادی دے کر آوارہ کر دیا تھا۔ اعجاز کو اس لڑکی سے محبت تھی، اس کے ساتھ یہ دلچسپی بھی
کہ ماں باپ کی گمراہ کی ہوئی لڑکی کو وہ راہ راست پر لے آئے۔ اعجاز کے بیان کے مطابق کلثوم کو دوستیاں کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اعجاز کے 2 عزیز دوستوں سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اعجاز اب ہر جگہ رسوا ہونے لگا تھا۔ ایک رات کلثوم گھر دیر سے آئی۔ اعجاز نے اسے مارا پیٹا۔ دوسرے دن کلثوم امبالہ چلی گئی۔ 2-3 روز بعد اعجاز کو سسر کا خط ملا۔ وہ فوراً امبالہ پہنچے۔ اعجاز چلا گیا۔ اسے توقع تھی کہ صلح صفائی کی کوئی بات ہوگی، مگر ہوا یہ کہ سسر نے اپنے 2 مزاروں کو بلا کر اسے ان سے پٹوایا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ اعجاز واپس آ گیا۔ وہ ذرا کمزور خاندان کا آدمی تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اسے توقع تھی کہ جھگڑا مار کٹائی تک پہنچ گیا، اس لیے اب کلثوم کو ماں باپ اس کے پاس نہیں بھیجیں گے، اور وہ ایک وکیل سے مشورہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سب سے بڑی دشواری یہ تھی، حق مہر کی رقم بہت زیادہ تھی۔ طلاق دی جا سکتی تھی، مگر حق مہر دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگلے روز کلثوم آ گئی۔ اب وہ شہزادی بن کر آئی تھی، جیسے اعجاز اس کا غلام ہو گیا ہو۔ اس نے آتے ہی اعجاز کو 2-3 حکم سنا ڈالے۔ اس رویے سے اعجاز کا دماغ پھر گیا۔ وہ اتنا غلام نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی نظر میں یہ بغیرتی تھی۔ اس سے وہ اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن سوچتا رہا کہ قتل کس طریقے سے کرے تاکہ پکڑا نہ جائے۔ اس دوران وہ کلثوم کا غلام بنا رہا۔ ایک شام کھانے کے کچھ دیر بعد اعجاز نے اسے کہا کہ ایک روز میری بھی ذرا سی بات مان لو، آؤ سیر کو چلیں، دیکھو کتنی اچھی چاندنی ہے۔ وہ فوراً تیار ہوگی۔ اسے پہلے تو ادھر ادھر گھماتا پھراتا رہا، پھر اسے اس ویرانے میں لے گیا۔ کلثوم نے اسے 3-4 بار کہا کہ وہ اس جنگل اور اجاڑ میں نہیں جائے گی، تو اعجاز نے گاڑی نہ روکی۔ وہ اسے بہت دور لے جا کر قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک جگہ کلثوم بری طرح بگڑ بیٹھی۔ اعجاز نے گاڑی روک دی اور کلثوم سے کہا کہ اچھا واپس چلتے ہیں۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، کلثوم جو اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی کی ناک اور منہ پر رکھ دیا۔ اس قدر دباؤ ڈالا کہ کلثوم کا سر پیچھے سیٹ کے ساتھ لگ گیا۔ اعجاز نے طے کیا ہوا رومال اس کی ناک اور منہ پر رکھے ہوئے اوپر سے ہتھیلی کا دباؤ ڈالے رکھا۔ وہ تڑپتی رہی اور ذرا سی دیر میں وہ مر گئی۔ اس نے لاش باہر نکالی، اٹھا کر تھوڑی دور پھینک دی۔ اس ویرانے میں قتل کر کے پھینکنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں رات کے وقت گیدڑ وغیرہ اسے کھا کر حلیہ بگاڑ دیں گے، اور جو کچھ بچ جائے گا وہ دن کے وقت گدھ کھا لیں گے۔ اعجاز نے جب اخبار میں کلثوم کی تصویر دیکھی تو اس نے فوراً پہچان لی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اسی روز اس کے باپ کو خط لکھا، جس میں پوچھا کہ آج 4تھا روز ہے، کلثوم امبالہ گئی تھی، وہ خود آ جائے گی یا میں آؤں؟ یہ خط ملتے ہی اس کا سسر بھاگا آیا اور بتایا کہ کلثوم امبالہ نہیں گئی۔ اعجاز نے اسے اخبار میں تصویر دکھائی، جسے کلثوم کے باپ نے پہچان لیا، لیکن اعجاز نے بڑی کامیابی اور چالاکی سے اسے باور کرا دیا کہ یہ کوئی اور ہے۔ اس کے بعد تھانے میں میرے سامنے جو کچھ ہوا وہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ اعجاز مجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس رات میرے تھانے کے حوالات میں تو خامند بند تھے۔ دونوں کا کیس ایک ہی تھا۔ دونوں کی بیویاں بدچلن تھیں۔ دونوں اپنی بیویوں کے قاتل تھے۔ ایک غریب اور اجڑ دیہاتی تھا اور دوسرا گریجویٹ اور کوٹھی میں رہنے والا شہری بابو۔ مگر حوالات میں دونوں فرش پر بیٹھے ایک ہی انداز میں اپنے مستقبل کے متعلق سوچ رہے تھے۔ دونوں کے جذبات اور احساسات ایک جیسے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ انسان گوار ہو یا گریجویٹ، اس کی بنیادی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ دونوں مقدمے اکٹھے چلے۔ بکو نے جرم سے انکار نہیں کیا۔ اس کے گاؤں کے 10 آدمی اور اس کی بیوی کا پہلا خامند بما 3 آدمی اس کی صفائی کے لیے عدالت میں آئے اور شہادت دی کہ اس کی بیوی بدچلن تھی۔ سیشن کورٹ نے اسے 7 سال سزائے قید دی، جو اپیل میں ہائی کورٹ سے 5 سال ہو گئی۔ میں نے اس پر یہ کرم کیا کہ لاش روپوش کرنے اور لاش کی چیزیں چوری کرنے کے جرم میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا۔ اس کا فائدہ اعجاز حسین کو بھی مل گیا، جو دراصل میری غلطی تھی۔ استغاثہ میں تھا کہ لاش گڑھے میں دفن شدہ برآمد ہوئی، مگر اقبال جرم میں تھا کہ لاش کار سے نکال کر پھینک دی تھی۔ سیشن کورٹ نے اعجاز کو عمر قید کی سزا دی تھی۔ ہائی کورٹ نے اپیل میں شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پہلی کہانی کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو حسب معمول لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔